میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی گھر خوشبو سے بھر جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی نہر ساوا اچانک خشک ہو جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ کر زمین پہ گرتے ہیں۔ ادھر حضور کی ولادت ہوتی ہے، ادھر آتش کدہ ایران کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں ذوق میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی آگ میں ڈالا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پہلے ڈالا گیا ہے، آگ بعد میں بجھائی گئی ہے۔ رسول اللہ کو دھرتی پہ بعد میں لایا گیا ہے، ایران کی آگ پہلے بجھائی گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا دنیا میں آنا، گھر کا خوشبو سے بھر جانا، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے ساتھ ہی نہر ساوا اچانک خشک ہو جاتی ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کی برکت ہے۔ حضور سرور کونین کا اس کائنات میں تشریف لانا، کیسر و کسرا کے کنگرو کا ٹوٹ کر زمین پہ گرنا، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اچانک زمین پہ گرتے ہیں، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کا مکرمہ بننا، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے تھے، حضور نے دعائیں کی، اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ پہلے دنیا یثرب کی بات کرتی تھی، حضور نے قدم رکھا، یثرب نہ رہا، طیبہ بن گیا، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ پاک پیغمبر پیالے میں انگلیاں رکھتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ اور لوگوں دنیا پتھروں سے پانی نکلتا دیکھ رہی ہے، زمین سے پانی ابلتا دیکھ رہی ہے، لیکن یہاں پہ خون اور گوشت کے درمیان حضور کے دست اقدس سے پانی نکل رہا ہے، یہ میرے آقا کی ولادت کی برکت ہے۔ اگر میرا پاک پیغمبر کافر کے ہاتھ پر بھی نظر